جس طرح اے آئی آرٹیفیشیل ذہانت ہے، آپریٹر کوئی اور ہوتا، ایڈیٹنگ کا امکان ہے، خطا سے پاک نہیں، ہاتھ کسی اور کا ہوگا، دکھایا کسی اور کو جا سکتا ہے، روپیے کچھ ہوں گے، بتایا کچھ بھی جا سکتا ہے، لیکن کرامن کاتبین جو دو فرشتے ہیں وہ معصوم عن الخطا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے۔ یہ انسان سوچ لے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ فرشتہ لکھ رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں وہ پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو چہرہ ہے، ہماری جو باڈی ہے، یہ نبی کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ اگر انسان یہ فیل کرتا ہے، اللہ کا خوف اور نبی کا شرم اپنے دل میں رکھتا ہے، پھر وہ ہر گناہ سے پہلے یہ سوچے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ وہ گناہ نہیں کرے، وہ مرتد نہیں ہے، وہ باغی نہیں ہے، وہ نافرمانی نہیں کرے۔ ریزن نمبر 2، مسلم گھرانوں میں مغربی ماحول کی پذیرائی۔ ہمارے یہاں ویسٹرن ٹوائلٹ بنانا شروع کر دیا لوگوں نے، ٹائلز، دیواریں، پردے، ونڈوز، پلنگز، بیڈ شیٹس، everything parts of the style of western۔ اور یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر ایک حدیث آئی، قیامت نہیں آئی جب تک میری امت ویسٹرن کنٹری کو فالو نہیں کرے، یہود و نصارہ کو فالو نہیں کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع۔ یہ بخاری شریف ہے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ 1400 سال پہلے آپ نے جو ارشاد فرمایا، صبر زیر پیش کے ساتھ میں آج خوب محفوظ ہے، بالشت کے برابر، ہاتھ کے برابر۔ جس طرح دو جوتوں کی سائز ملتے جلتے ہیں، سائز ملتی ہے، ہائٹ ملتی ہے، کلر ملتا ہے، تھکنیس ملتا ہے، یہ امت یہود و نصارہ کی ہو بہو ایڈاپٹ پیروی کر لے گی، سسٹم کو ایڈاپٹ کر لے گی قیامت۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں تھوڑی کر رہا ہوں، یہ پینٹ شرٹ اسی کی لائف اسٹائل ہے، کیپ اسی کی لائف اسٹائل ہے۔ سروے کے مطابق کئی لاکھ بچیاں کافروں کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی، کئی لاکھ بچیاں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہماری بہن کافر ہو جائے، ہماری بیٹی کافر ہو اور ہمارے گھر میں نواسا مشرک پیدا ہو، ہمارا ہی نواسا مشرک ہو اور ہم کو نانا بولے۔ جسٹ فیل اباؤٹ اٹ۔ وجہ ہم۔ چوتھی وجہ اس کی تیسری وجہ بیان کی گئی ہے، دنیاوی تعلیم سے حد درجہ لگاؤ اور اسلامی تعلیم سے دوری۔ گھر میں مہمان آیا، ہماری 4 سال کی بچی ہے، مہمان کے سامنے کھڑی ہے، میری بچی سے پوچھ لیجئے نا، انہیں ٹوئنکل ٹوئنکل آتا ہے؟ سناؤ بیٹا،
وہ بچی 4 سال کی سناتی ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر up above the world so high like a diamond in the sky. When the burning sun is set, when the sky with you is wet, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. مہمان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 500 روپیہ دیا، شاباش. غلط. یہی طریقہ ہے جو اسے مرتد بنا رہی ہے. ابتدا یہیں سے ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کے سامنے اپنی بچی اور بچہ کو لائے اور یہ کہے کہ یہ میرا 5 سال کا بیٹا ہے، 4 سال کی بیٹی ہے. بسم اللہ شریف معنی کے ساتھ لے آئے، اسے کہے پڑھنے کے لیے. وہ بچی سنائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اب 500 نہیں، جیب سے 1000 روپیہ نکال کر کے دے. اس 4 سال کی بچی کے دماغ میں آئے گا وہ اللہ جس کے نام سے ابتدا ہے، وہ اللہ جس کے نام سے انتہا ہے، وہ اللہ جو کائنات کا خالق ہے، وہ اللہ جو بحر اشجار و ابحار و اقمار کو پیدا کرنے والا ہے. اس اللہ سے افضل کسی کا دین ہو ہی نہیں سکتا، اس اللہ سے افضل کوئی معبود نہیں ہو سکتا. لہذا ہم عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، طریقہ بھی اسی کا ایڈاپٹ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب ہزاروں کفار مشرکین مل کر کے اسے اس کی جان باڈی سے تو نکال سکتے ہیں مگر سینے سے ایمان مصطفیٰ کو نہیں نکال سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارتداد کی وجہ. ریزن نمبر 4، بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی میں تاخیر کرنا. میری بیٹی 25 سال کی ہو گئی ہے، بس MBBS کر لے اس کے بعد شادی کر دوں گی. عورتوں کا کیا، MBBS بن گئے بس 2 سال کا اور MD ہے اس کے بعد شادی کر دیں گے. MD بن گئی اب 1 سال اور DM بن جائے اس کے بعد اس کی عمر ہو گئی 35 سے 40 سال. وہ بیوقوف ہے جو اپنے نفس کو برداشت کرے گی، وہ ناجائز چکر نہیں چلائے گی، وہ کافروں کے ساتھ نہیں بھاگے گی. گورنمنٹ اس کو بول رہی ہے کہ 22 سال کے بعد آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں ایز یو وش. تو وہ اپنے کافر ڈاکٹر کے ساتھ یا مشرک ڈاکٹر کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ کیوں نہیں شادی کرے گی بھائی؟ اور آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ بھارت کا سنویدھان اسے اجازت دیتا ہے. جب بولنے کا وقت تھا تب تو بولا نہیں آپ. اس لیے بچیاں جب شادی کے قابل ہو جائے تو تعلیم کے چکر میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے. کیونکہ تعلیم زندگی کے لیے ہے، زندگی تعلیم کے لیے نہیں ہے. تعلیم لائف اسٹائل کو طریقہ فاطمہ پر ڈالنے کے لیے ہے. تعلیم کی وجہ سے طریقہ فاطمہ کو تباہ کرنا یہ مقصد نہیں. اللہ نے کیوں پیدا کیا انسان کو بھائی؟ اب اگر جس تعلیم سے زن ہوتی ہے نا زن کہتے ہیں اسے علم کو ارباب نظر موت. ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری کا جملہ ہے. اچھا کیوں پڑھا رہے ہیں بھائی آپ؟ تعلیم ہونی چاہیے، میں تعلیم کا مخالف نہیں. گورنمنٹ سرونٹ B.Ed کر لے، D.Ed کر لے، جاب لگ جائے، پیسے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے میری بیٹی. یہ کس نے کہا عورتوں کو اسلام نے کہا پاؤں پہ کھڑی ہونے کے لیے؟ جس وقت آپ نکاح کرتے ہیں اس وقت یہ کہتے ہیں 50,786 دین مہر سکہ رائج الوقت علاوہ نانو نفقہ کے. آپ نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا. یہ ہاں میں نے قبول کیا جو ہی کہا آپ نے، کرتی سلوار جوتی میک اپ روٹی چاول کنگھی سب کچھ مرد پہ واجب. جب سب کچھ مرد پہ واجب ہے تو اسے پاؤں پہ کھڑے کرنے کی تیاری کیوں؟
اور جب پاؤں پہ کھڑی ہوگی تو پھر یہ نکاح میں جو یہ جملہ بولتے ہیں سب کچھ آپ پہ واجب ہے، اور اس کو آن ڈیوٹی کرتے ہیں، آن دا جاب کرتے ہیں۔ اور کچھ اتنے لالچی مرد ہے کہ ڈھونڈ کر کے جاب والی شادی کرتے ہیں اس لڑکی سے جو کماتی ہو، مادیت۔ بھائی کمانا مرد پہ فرض ہے، عورتوں پر نہیں۔ نان و نفقہ مرد پہ واجب ہے، عورتوں پر نہیں۔ شرعی حدود میں کمانا جائز ہے، یہ ایک ادر ڈپارٹمنٹ ہے، مگر شرعی حدود تو بتائیں کون سی اسکول ہے جہاں مردوں سے اختلاط نہیں ہوتا ہو، کون سا جاب ہے جہاں مردوں سے ٹچنگ نہ ہوتی ہو، کون سی آفس ہے جس میں مردوں کی انٹری نہیں ہوتی ہوگی۔ غیر محرم کے سامنے جھک کے ٹیبل صاف کرنا، اس سے اچھا ہے اپنے گھر میں باعزت زندگی جینا اور جھاڑو لگانا۔ سوچے آپ، حج کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اسلام کے بنیادی پارٹس ہے حج۔ ایک عورت کروڑ پتی ہو، حج فرض ہے، مگر ادا کرنا بغیر محرم کے جائز نہیں۔ سوچے آپ، کروڑ پتی عورت حج نہیں کر سکتی جب تک محرم نہ ہو۔ اگر شوہر مر چکا اب نہیں جا سکتی، بھائی نہیں ہے نہیں جا سکتی، ٹیمپروری طور پہ شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے شادی کرے، ٹرم اینڈ کنڈیشن ایسے ڈالے کہ واپسی میں طلاق بھی ہو جائے، اور اگر رہنا چاہتی ہے تو شوق سے رہے، لیکن اکیلا حج نہیں کر سکتی جو فرض ہے۔ پھر آفس میں جاب کیسے کر سکتی ہے جو فرضی نہیں ہے؟ ٹیچنگ کیسے کر سکتی ہے اسکول میں جو فرضی نہیں ہے؟ نرسنگ کیسے کر سکتی ہے جو فرضی نہیں ہے؟ فائلیں کیسے اٹھا سکتی ہے جو فرضی نہیں ہے؟ نان و نفقہ تو مرد پہ واجب ہے نا بھائی۔ سوچیں آپ، نتیجتاً بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور بہت اچھی کوانٹیٹی میں بھارت سے بچیاں کافروں کے ساتھ، کسی کی لاش بھی نہیں مل رہی، کسی کا مرڈر کر دیا جا رہا ہے، کسی کو یوز کر کے چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور وہ خوش ہے، ماں باپ خوش ہے۔ میری بیٹی نہ سمجھدار ہے، میری بیٹی عزت کا خیال رکھنا جانتی ہے۔ بھائی صاحب وہ عزت کی پریبھاشا ہی نہیں سمجھ پائی ہے، کیونکہ عزت کیا ہے یہ کرسچن مشنری میں، کانوینٹ میں، سینٹ پائس میں، سینٹ جوسف میں نہیں بتایا جاتا۔ عزت کیا ہے یہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا میں بتایا جاتا ہے، گلشن للبنات میں بتایا جاتا ہے، یہ جمدہ شاہی روناہی اشرفیہ امجدیہ جامعۃ الرضا میں بتایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا سبجیکٹ ہے، بخاری مسلم کا سبجیکٹ ہے، یہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں، میتھمیٹکس کا سبجیکٹ نہیں۔ اس لیے انگلش میڈیم میں پڑھنے والی چاولہ بن سکتی ہے، وہ اسپیس میں جا سکتی ہے، مگر فاطمۃ الزہرا بننے کے لیے مدرسہ میں جانا ہو۔ دیٹس پوائنٹ۔ عزت کی پریبھاشا نہیں سمجھ پائی، اور نہیں ہم نے سمجھا ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا ہم نے قرآن شریف کو سمجھا بھی ہے تو قرآن خوانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یا بہت ہوشیار ہے تو تراویح کے لیے۔ قرآن کا وجود قرآن خوانی کے لیے کم، قرآن دانی کے لیے زیادہ ہوا، اس لیے پڑھنے کا ذکر قرآن میں کم آیا، سمجھنے کا ذکر زیادہ آیا۔ افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا تشعرون، افلا تتفکرون۔ ہم نے سمجھا بھی ہے تو ریڈنگ ہولی قرآن دیٹ از اسلامک ایجوکیشن۔ نو، رونگ۔ ریڈنگ ہولی قرآن اٹ از ناٹ اسلامک ایجوکیشن، انڈرسٹینڈنگ ہولی قرآن۔ کچھ حافظوں نے سمجھا کہ تراویح کے لیے، اس لیے میں حافظ بننے کا مشورہ کم دیتا ہوں، کیونکہ دستار بندی کے بعد وہ اپنے آپ کو امام اعظم سے کم نہیں سمجھتے، بحث سیدھے مفتیوں سے کرتے ہیں، سیدھے مفتیوں سے بحث کریں۔ ایک مفتی صاحب سمجھا رہے تھے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا، لیکن کسی نے غسل کیا تو وضو ہو گیا۔ حافظ صاحب ماننے کو تیار،
بولے اس میں 3 فرائض ہے، اس میں 4 فرائض ہے، یہ الگ سے کرنا پڑے گا۔ بہت سمجھایا آپ صاحب، بہت سمجھایا۔ مفتی صاحب نے کہا یہ بتاؤ، میں نے آپ سے کہا آدھی روٹی کھائیے، آپ نے پوری 1 روٹی کھا لی، تو آدھی روٹی کھوائی کہ نہیں کھوائی؟ بولے کھوائی۔ بولے پارٹس آف وضو، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ پارٹس آف غسل ہے پوری باڈی پہ پانی بہانا، تو یہ پارٹس آف غسل پارٹس آف باڈی میں آئے کہ نہیں آئے؟ بولے ہاں، اب سمجھ میں آیا۔ اچھا، پبلک اتنی جاہل ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی دین کا مسئلہ ہوگا سیدھے حافظ صاحب کو اٹھا کے فون لگا لیں، قاری صاحب کو اٹھا کے فون لگا۔ بتائیے نا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں حق پر کون تھے؟ حافظ صاحب۔ حضرت علی حق پر تھے، امیر معاویہ نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے ایسا، ہو گیا گئے دونوں گمراہ ہو۔ کس نے پوچھا؟ کس نے کہا بھائی حافظوں سے مسئلہ پوچھنا چاہیے؟ فلیکسن کا کمپوزیشن کیا آتا ہے یہ ڈاکٹر بتائے گا نا، پیراسیٹامول میں کون کون سے پارٹ ہے یہ ڈاکٹر بتائے گا نا۔ اور آپ جا کے کھیت چلانے ہل چلانے والے سے پوچھیں گے یا مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ بتائیے فلیکشن کا کمپوزیشن کیا ہے، تو گمراہ نہیں کرے گا۔ سب لائنیں بٹی ہوئی۔ حافظ صاحب سے یہ پوچھے کہ قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں، تلک غسل فضلنا بعضهم علی بعض کس پارے میں، سورہ فلق کس پارے میں، یہ حافظ صاحب کا چیپٹر ہے، یہ سبجیکٹ ہے۔ معنی کیا ہے یہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی کے بعد نائب نبی کو پیدا کیا ہے۔ ماضی میں انبیاء آتے تھے اور اس وقت نبی کا کام علماء کرتے ہیں، حافظ نہیں، علماء کرتے ہیں۔ اور علماؤں کا لیڈر اللہ نے ہر صدی میں مجدد کو پیدا کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون الخلفاء فیکثرون۔ ماضی میں نبی کے بعد نبی آتے تھے، اب میرے بعد نبی نہیں، میرے خلفاء آئیں اور تعداد کثیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ جیسے پہلی صدی ہجری میں عمر بن عبدالعزیز ہے، دوسری صدی ہجری کے مجدد امام محمد بن ادریس شافعی ہے، تیسری صدی ہجری کے مجدد امام ابو الحسن اشعری ہے، چوتھی صدی ہجری کے مجدد امام ابو حامد الاصفرائینی ہے، پانچویں صدی ہجری کے مجدد امام غزالی ہے، چھٹویں صدی ہجری کے مجدد امام فخر الدین رازی ہے، ساتویں صدی ہجری کے مجدد امام تقی الدین الدقیق ہے، آٹھویں صدی ہجری کے مجدد امام زین الدین عراقی ہے، 9ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی ہے، 10ویں صدی ہجری کے مجدد ملا علی قاری ہے، 11ویں صدی ہجری کے مجدد الفسانی ہے، 12ویں صدی ہجری کے مجدد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے، 13ویں صدی ہجری کے مجدد محب رسول بدایونی ہے، 14ویں صدی ہجری کے مجدد اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، اپنے وقت کے امام اعظم، اپنے وقت کے امام مالک، اپنے وقت کے امام شافعی، تمام نبیوں کی نیابت لے کر، تمام صحابہ کی نیابت لے کر، تمام علماء کی قیادت کرنے کے لیے خلاق دو عالم نے 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں سنیوں کی آن بان شان امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا۔ اب نبی کا کام علماء کریں گے، علماء کی لیڈنگ امام احمد رضا خان کریں گے۔ اب مسئلہ حافظ سے نہیں، مسئلہ قاری سے نہیں، مسئلہ وہابی دیوبندی سے نہیں، مسئلہ صلح کلی سے نہیں، مسئلہ ذاکر نائک سے نہیں، انجینئر مرزا سے نہیں، مسئلہ پوچھا جائے گا تو فتاوی رضویہ سے پوچھا جائے گا، کنز الایمان سے پوچھا جائے گا، جو کل بھی ہماری رہبری کر رہا تھا آج بھی کر رہا ہے اور قیامت تک ہماری رہبری کو کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ اعلیٰ حضرت مسئلہ بتاتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، چاہے جائے کیوں مارکیٹ میں کام کرنا اور چلانا اور گھومنا۔ آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں فتاوی رضوی اور بہار شریعت کا، اگر گھر پہ کوئی آئے
اس سے دروازہ نوک کرے، کوئی ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے تو عورت محبت کے ساتھ، نہیں وہ نہیں ہے، باہر گئے ہیں۔ غلط، ڈانٹ کر کے بولے سختی کے ساتھ میں نہیں ہے، یہی اخلاق ہے۔ کیونکہ آواز کی بنیاد پر مائل نہ ہو جائے وہ کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، انداز بہت اچھا ہے، یہ اسلام، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کی پریبھاشا ہی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ بچیاں مرتد ہو رہی ہے، ریزن نمبر 5، وقت گزاری کے لیے فلمی ڈرامے، سیریلز، کامیڈی اور فحش و حیاسوس ویڈیوز دیکھنا۔ ہر گھر میں LED لگی ہوئی ہے، ڈسپلے لگا ہوا ہے، جسٹ امیجن۔ آپ سوچیں ذرا، تھنک اباؤٹ اٹ۔ دیوار پر LCD ہے، کرسی پر باپ بیٹھا ہوا، ماں بیٹھی ہوئی، بازو میں جوان بچے بیٹھے ہوئے، بچیاں بیٹھی ہوئی۔ ایک بھی کوئی فلم ہوگی جو بغیر لڑکی کے، ایک بھی ڈرامہ ہے جو بغیر لڑکی کے، جس میں کم کپڑے نہ پہنے گئے، جس میں GF اور BF کو نہ بتایا گیا۔ اب آپ بتائیے، وہ کم کپڑوں میں لڑکی ڈسپلے پر آ رہی ہے، جوان لڑکا ہے، جوان لڑکی ہے، حیا کا خاتمہ نہیں ہوگا یہاں سے؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ گھروں میں باپ بیٹی کے ساتھ میں گرفتار، بھائی بہن کے ساتھ میں گرفتار، ماں بیٹے سے شادی کر رہی۔ بھائی یہ بھارت کا بول رہا ہوں، بھارت کی نیوز بتا رہا ہوں، ماں بیٹے کے ساتھ شادی کر رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیوں ہوا؟ حیا کا خاتمہ۔ حیا کیسے ختم ہوئی؟ ڈسپلے سے، فلمی ڈرامے سے۔ اور حیا ختم ہو گئی، بے حیا باش وہ ہر چیز خواہی کن۔ حدیث شریف کے اندر آیا، حیا اخلاق ہے اسلام کے لیے، اسٹرکچر ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر وہی ختم ہو گئی تو پھر گیا ماں، سب کچھ ختم۔ اعمل ما شئت۔ ریزن نمبر 6، مخلوط تعلیم۔ ایک بھی اسکول جس میں لڑکیاں الگ ہو، لڑکوں الگ ہو، اور اگر کچھ اسکول ہے بھی تو اوپر جا کے سب برابر۔ اب آپ بتائیے، لڑکا لڑکی آزو بازو میں بیٹھ کے اسکالر پروفیسر کا کلاس اٹینڈ کرنا، کیا ہوگا اس کا؟ کالج ہے، دونوں بالغ ہیں۔ مخلوط تعلیم، یہی وجہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ الموصل الی الخطا خطا، جو راستہ گناہ کی طرف لے جاتا وہ راستہ ہی گناہ ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، دل صاف ہونا چاہیے انسان کا، نظروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ غلط، نظروں سے ہوتا ہے۔ مجھے سگمنڈ فرائڈ کی بات یاد آ رہی ہے، 1856 عیسوی میں پیدا ہوا۔ کہاں پیدا ہوا تھا یہ؟ آسٹریلیا میں، ناٹ آسٹریلیا۔ ویانا یونیورسٹی میں پڑھائی کیا، 25 سال پڑھنے کے بعد یہ بتایا، there are 3 kinds of personality: id, ego, super ego۔ انسان کی باڈی میں 3 صفتیں ہیں۔ The impulsive is the seeking part of the mind that operates on the pleasure principle. It's the oldest and most primitive part of the mind. Ego, the conscious realistic part of the mind that operates on the reality principle. Super ego, the moralizing part of the mind that operates on the morality principle. انسان دیکھا گلاب جامن، I want گلاب جامن، that's it. I need گلاب جامن، that's it. I need. بچے کو بھوک لگتی ہے، اسے دودھ چاہیے، ماں کا دودھ یا کتے کا دودھ، ڈونٹ مائنڈ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہیے تو چاہیے۔
اگر کوئی بڑا بھی کسی چیز کو دیکھ کر حرام ہے یا حلال مجھے فرق نہیں پڑتا چاہیے، دیٹس ایٹ، اس کو ایٹ کہا جاتا ہے۔ پہلا اسٹیج ہے۔ دوسرا ہے ایگو، حلال ہے یا حرام، یا اپنا گلاب جامن نہیں دوسرے کا ہے، یہ اپنا کھانا نہیں دوسرے کا، یہ اپنی روٹی نہیں دوسرے کی روٹی ہے۔ اگر روٹی کھانی ہے تو گھر پہ جا کے روٹی بنا کے کھائیں گے، حرام کی روٹی نہیں کھائیں گے، اس کو کہتے ہیں ایگو۔ اگر وہ حرام کی کھا لیا تو سپر ایگو۔ سپر ایگو کی دو قسمیں، گڈ سپر ایگو، بیڈ سپر ایگو، جس کو اخلاق مند اور بد اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہو گئی۔ نظر کا کتنا دخل ہے گناہ کے ارتکاب میں، یہ تین قسمیں کیا اس نے، نوبل پرائز بھی ملا، گنیز بک میں نام بھی آیا، 25 سال پڑھا۔ مگر آپ کو حیرت ہوگی، بھارت کا ایک بچہ ٹھیک اسی سال پیدا ہوا، 1856 عیسوی، اسی سال جس سال سگمنڈ فرائڈ پیدا ہوا تھا آسٹریلیا میں، اور بھارت کا یہ بچہ 4 سال کی عمر میں طوائف کی جماعت کو دیکھتا ہے، اپنے دامن سے آنکھوں کو چھپا لیتا ہے۔ طوائف نے کہا واہ رے میاں، جس کو کھولنا چاہیے اس کو چھپا دیا، اور جس کو کھلے چھپانا چاہیے اس کو ڈھک دیا، جس کو چھپانا چاہیے اسے کھول دیا، جسے کھلا رہنا تھا اسے چھپا دیا۔ وہ 4 سال کا بچہ بولتا ہے سنو، پہلے نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، تب انسان گناہ کرتا ہے۔ یہ 3 قسمیں کر دیا 3 سال 4 سال کا بچہ۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، الف با تا سا والا بچہ تھا، ABCD والا نہیں، کانوینٹ والا نہیں، سینٹ پائس سینٹ جوسف والا نہیں، یہ قرآن شریف پڑھنے والا بچہ، بخاری مسلم پڑھنے والا بچہ، اولیاء کرام کو ماننے والا بچہ، کوئی اور نہیں، ہم سنیوں کی شان امام احمد رضا خان زندہ باد زندہ باد۔ یہ کیوں بولا میں؟ نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے۔ مخلوط تعلیم، لڑکا لڑکی کے بازو میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کہیں گے نہیں میری بیٹی بہت نیک ہے، غلط، اس کو گناہ کے راستے پہ تو آپ نے لگایا بھائی صاحب، مخلوط تعلیم دلوا۔ اب آپ کہیں گے کیا کریں ہم، ایسی کوئی اسکول ہی نہیں ہے، یس، مگر کوشچن کرنا یہ سلوشن نہیں ہے۔ کوشچن یاد رکھیے گا، کوشچن کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، حل کرنا یہ مسئلے کا حل ہے۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جو لوگ FD کر کے رکھے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کے نام سے، کھیت خرید کے رکھے، بلڈنگ بنا کے رکھے، لعنت ہے اس کی دولت پر اگر بچیاں مخلوط تعلیم پر مجبور ہے اور وہ اپنی FD نہیں توڑ رہا، اپنی FD توڑ، کھیت بیچے، 2 بلڈنگ ہے، 1 بلڈنگ بیچ دے، اور اسکول اپنی کھولے، اس میں بائیلاز اپنا ہو، سسٹم اپنا ہو، اپنی نرسنگ ہوم، اپنا کالج، اپنی یونیورسٹی، اپنا ہاسپٹل، اور سب کچھ نیم اپنے ہوں۔ اب ہماری بچیاں اس میں اسکرٹ پہن کے نہیں جائے۔ آپ کی بچی اگر اسکرٹ پہن کے جا رہی ہے، آپ کہیں گے نہیں میں اپنی بیٹی کو نقاب پہنا کے بھیجوں گا، اسکول والا بھگا دے گا، گیٹ آؤٹ، it is my school, there is my system, who are you؟ اپنی اسکول ہوگی تو وہاں بائیلاز میں ہم لکھیں گے لڑکیوں کا یونیفارم نقاب فاطمۃ الزہرا ہوگا، لڑکوں کا یونیفارم کرتا پاجامہ ٹوپی اور جمعہ کے دن جبہ اور عمامہ ہوگا۔ اب کوئی مائکا لال آپ کی اسکول میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ اب جو بچہ بڑا ہوگا اگر ڈاکٹر بھی بنا وہ تو اپنے وقت کا عاشق اور مومن کامل کے ساتھ کمال ڈاکٹر کو پہنچے گا۔ That's point۔ یہ کرنے کی چیز ہے۔ جلسے کا وجود اس لیے ہوتا ہے، 2-3 شاعر کو بلا لیا، پیسے دینا شروع کر دیا، نعرہ بھی لگا لیا، رات کے 12 بجے کے بعد مقرر خصوصی کو دیا، واٹ نانسنس۔ مغرب بعد پروگرام شروع ہونا چاہیے، 10 بجے ختم ہو جائے۔ مہاراشٹرا کا سسٹم بہت اچھا لگتا ہے مجھے، 1 مقرر 1 شاعر، مغرب بعد پروگرام شروع، 10 بجے کے بعد پولیس آ جاتے ہیں، گورنمنٹ لوگ بھی آ جاتے ہیں، ٹیچر لوگ بھی آ جاتے ہیں،
जॉब सर्वेंट लोग भी, सर्विस करने वाले लोग भी आ जाते हैं। और यहाँ पर 10 बजे के बाद तो पब्लिक सुनने के लिए आती है। नौबत में जा रही जो आप देख रहे हैं। अच्छा, माहौल चेंज करने के लिए कहें ना कि आप खुद से शुरू करें, ये अपने से शुरू करने के लिए इंसान तैयार नहीं होता। माहौल में चलने के लिए तैयार है, माहौल बदलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये हालात है जो आपकी निगाहों के सामने है। सबसे ज्यादा जलसे सीमांचल में, किशनगंज कटिहार के इलाके में सबसे ज्यादा 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 नजराना दिया जाता है। ये भी नहीं देखा जाता ये खतीब जो है ये कॉमेडी करता है, बकवास करता है, सिर्फ पूरा स्टेज को नचनिया का माहौल बना दिया। शायर को भी बुला लेंगे ऐसी, बोले इसकी वजह से पब्लिक आती है। भाई पब्लिक तो ऑर्केस्ट्रा में भी आती है, तो वो किया जाएगा क्या? तवाइफ के लिए भी पब्लिक आती है, तो वो किया जाएगा क्या? मकसद दीन सिखाना है, और दीन सिखाने के लिए आप माहौल को बदले। दीन सीखने वाले लोग आज भी जिंदा है। अगर 1000 की बजाय 100 आदमी आए दीन सीखने के नियत से, वही 100 आदमी सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए काफी है। इनकलाब 1000 से नहीं, इनकलाब 1 से आता है। आप उस एक आदमी के लिए जलसा करें ना, उस 100 के लिए क्यों जलसा कर रहे हैं जो किसी काम के नहीं है? एक आदमी के लिए जलसा करें। औरंगजेब अली रहम के बारे में इस तरह की बातें हमारे उस्ताद बताया करते थे कि वो एक दिन मदरसे में गए, सलाम करने जाते थे मजार शरीफ पे। सलाम किए और आवाज नहीं आई तो कब्री को तोड़वा दिया। मदरसे में गए, देखे सब सो रहे, तो सोच लिया इस मदरसे को जलवाई देता हूँ। फिर देखे कि एक तालिब इल्म पढ़ रहा, छोड़ दिया मदरसे। उस एक तालिब इल्म की वजह से पूरा मदरसा बच गया। ये कहने का मकसद क्या है? जलसा 1000 लोगों के लिए नहीं, 100 लोगों के लिए करें जो सीखना चाहते हैं, जो अमल करना चाहते हैं, जो इनकलाब लाना चाहते हैं, जो माहौल बदलना चाहते हैं। रीजन नंबर 7, गैर मुस्लिम लड़कों से मुस्लिम लड़कों की दोस्ती वो घर तक लाना। बच्चियां हमारी मुर्तद इसलिए हो रही, आपने दोस्ती कर ली काफिरों से, और सिर्फ दोस्ती नहीं की, दिवाली पर उसके हैप्पी दिवाली भी बोला, होली पे हैप्पी होली भी बोला, कुर्बानी के पास। अभी बहुत सारे फोन आए मेरे पास, मेरा चैनल भी चलता है, ऑडियो चैनल। हजरत वो कुर्बानी का गोश्त काफिर को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, जरा बताइए ना। और हर साल 10-15 लोग यही सवाल करते हैं, हर साल। ये नौबत क्यों आई? भाई आपने काफिर से दोस्ती क्यों की? कुरान शरीफ में आया ला तत्तखिजुल काफिरीन औलिया मिन दुनिल्लाह, काफिर से दोस्ती करना ही जायज है। आपने दोस्ती क्यों की? मुआमलात करें, मुआमलात करना जायज है, मुआलात करना जायज नहीं। ये दोस्ती करना जायज नहीं, मुआमला लेन देन करना, खरीदो फरोख्त, बिजनेस जायज है। हम ट्रेन में चलते हैं, टिकट कटाते हैं, टीटी चेक करता है, दोस्ती कर लेते हैं क्या? काउंटर से टिकट लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं क्या? टॉयलेट बाथरूम में डेली जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं क्या? भाई वो मुआमलात है, मुआलात नहीं करना है। और सिर्फ दोस्ती की तो की, साथ में घर भी लिया, और घर लाए तो लाए। अगला स्टेप देखे क्या होता है। रीजन नंबर 8, लड़कियों का अपने भाई के गैर मुस्लिम लड़कों से बेतकल्लुफ बात करना। दोस्त भाई का है, अब हमारी बहन भी शुरू हो गई, मेरे भाई का दोस्त, और यहीं से मामला इब्तिदा में आता है, फिर इंतहा हो जाता है। भाई वो भाई का दोस्त है ना, भाई मर्द है, मर्द की आवाज भी मर्द है, मर्द की दोस्ती भी मर्द है। आप औरत है, आपका बात ही करना जायज नहीं है, आपकी आवाज भी औरत है। और ये निगरानी आप रखें। अव्वलन वो दोस्ती ना आए, सानियन की भी तो बाहर ही रखे, घर के अंदर क्यों ला रहे भाई? फिर घर के अंदर लाएंगे, फिर घर से घर की बच्चियां बाहर जाएगी, फिर आप रोक नहीं पाएंगे। रीजन नंबर 9, वालिदैन का अपने बच्चों की निगरानी न करना।
کہاں جا رہی بچی؟ اسکول جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی اسکول؟ آپ سرچ کریں۔ فون پہ کس سے بات کر رہی؟ بولے اپنی سہیلی سے بات کر رہی۔ سہیلی ہے کہ سہیلا ہے؟ چیک کریں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ نمبر کسی بھی نام سے سیو کیا جا سکتا ہے؟ لڑکی کا نام لڑکا دیا جا سکتا ہے، لڑکا کا نام لڑکی دیا جا سکتا ہے، ڈی پی پہ کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اتنے ہیڈن فائلز آ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ماں ویسے بھی بچے ماں باپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے موبائل چلانے میں۔ باپ کو اینڈرائڈ فون کا بٹن دبانے نہیں آتا اور بچہ پورا ایپ بنانے کو تیار ہے۔ تو آپ نگرانی رکھے، چیک کریں، اور نہیں آتا ہے تو سیکھیں، نہیں تو موبائل مت دیں۔ بات کرتے سمے سنیں کس سے بات کر رہے ہیں، خصوصاً رات میں سو رہی ہے تو دیکھیں کہ سوتے سمے ریئل میں سو رہی ہے یا چادر اوڑھ کے چیٹنگ کر رہی ہے۔ اور سسٹم ایسا آتا ہے کہ کان میں ہیڈ فون ہوگا، آپ کی بہن کے کان میں ہیڈ فون ہوگا، سامنے والا بولے گا، یہ چیٹنگ میں جواب دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور چادر اٹھائیں گے تو لگے گا سو رہی ہے۔ اور ایسے بھی ہیڈ فون ایسا آ گیا ہے کہ اتنا چھوٹا ہوتا کان میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ابتدا ہے۔ لو میرج جتنے ہو رہے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ موبائل کا دخل ہے۔ باپ کا ٹھکانہ نہیں، ماں کا ٹھکانہ نہیں، گھر کا ٹھکانہ نہیں، فوٹو کچھ اور ہے، شو کچھ اور کر رہا ہے، پھر ریزلٹ کچھ اور نکلتا ہے، اور اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ماں باپ کا نگرانی بھی رکھنا ضروری ہے کہ بچیاں کیا کر رہی ہیں، خلوت و جلوت کو اپنے اندر میں رکھیں۔ کبھی کبھی اسکول چھوڑنے کے بعد پھر اسکول جا کے دیکھیں کہ وہ اسکول ہی میں ہے۔ اور گرلز ہاسٹل میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، بہت بری حالت ہے گرلز ہاسٹل کی، بہت بری حالت ہے۔ اگر آپ خوش ہیں کہ میری بیٹی ہائی پڑھائی پڑھ رہی ہے تو یاد رکھیں، آپ اپنے دماغ میں یہ بھی بیٹھا لیں، میری بیٹی ہائی لیول پہ برباد ہو رہی ہے، ہائی پڑھائی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہائی لیول پہ برباد ہو رہی ہے۔ پورے باراتیوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہاسٹل کی 10 بچیاں آتی ہیں، یونیفارم متعین، اس کے ٹھیکیدار متعین ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اس کو پیسہ چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے آپ اتنا پورا نہیں کر پا رہے، اور جتنا آپ کر رہے ہیں اس سے ان کا من نہیں بھر رہا، کیونکہ جہاں 5,000 والے موبائل سے کام چل رہا وہ 50,000 والا موبائل چلانا چاہتی، تو کیا ہوگا؟ نتیجتاً وہ ناجائز طریقہ اپناتی۔ اس لیے گرلز ہاسٹل کا بہت برا حال ہے، خواہ وہ عالمہ گرلز ہاسٹل ہو یا اسکول کا گرلز ہاسٹل، دونوں کا برا حال ہے۔ عالمہ بھی شریف نہیں آ رہی، اللہ ماشاء اللہ، عالمہ بنانا چاہیے، عالمہ سے شادی کرنی چاہیے، مگر وہ عالمہ جو عالمہ بننے کے بعد پڑھانے لگ جاتی ہے، بالکل نہ۔ عالمہ بن گئی فوراً میں تو کہتا ہوں ثانیہ اولا پڑھا کے شادی کر دینا چاہیے، کمپلیٹ عالمہ بننا فرض واجب ہے ہی نہیں۔ اردو عربی آ جائے کافی، اور عالمہ بننے کے بعد اب شادی میں تاخیر کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھ جائے۔ موبائل چیک کر کے دیکھیں کتنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور جاہل سے نہیں، علماء سے بات کر رہے ہیں۔ یہ حالات بہت ناگفتر ہے، اور ایسے ہی میں بہت سارے لوگ کافر ہیں، مومن کے نام سے عالمہ سے چیٹنگ کر رہے ہیں اور مسلم لڑکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ بہت سارے تو باپ ہی گھر پہ نہیں ہے، 2-2 3-3 سال کے بعد تو قطر سے آ رہے ہیں۔ اب بچیوں کا کیا حال ہوگا؟ ماں سے بچیاں نہیں ڈرتی بھائی صاحب۔ عرب اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر باپ عرب جاتا کمانے یا کہیں بھی کمانے گیا اور 4 مہینے سے زیادہ تاخیر کیا اور گھر میں ماحول بگڑا، ذمہ دار وہ شوہر ہے، اس لیے قطر جانا ہی حرام، امریکہ جانا ہی حرام۔ یہ ہنسنے نہیں سمجھنے والی بات ہے۔ عزت کے ساتھ آدھی روٹی کھانا بے عزتی کے ساتھ گلاب جامن کھانے سے بہتر ہے بھائی صاحب۔ آپ کے یہاں ڈیلیوری بوائے ناجائز سمت بنا کے رکھا ہے اور آپ عرب میں پیسہ کما رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔
اس وجہ سے باہر جانا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم کا نیم ہے. اپنی بیٹی سے انہوں نے پوچھا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنے مہینے رہ سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اور عورت غلط ہوتی ہے، مگر راستہ تو یہیں سے کھلتا ہے نا. عمر فاروق اعظم نے پوچھا عورت کتنے مہینے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے. ان کی بہن ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سر کو جھکائی اور کہا 3 یا 4. وہیں سے انہوں نے نیم لگایا اسلامک دنیا میں 4 مہینے سے زیادہ کوئی باہر نہیں رہے. اب اگر آپ رہتے ہیں تو لا کے خلاف کرتے ہیں اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ ذمہ دار آپ. ریزن نمبر 10، لڑکیوں کا بغیر کسی محرم کے مارکیٹنگ کرنا. ارتداد کی 10ویں وجہ یہ ہے. کہاں جا رہے پستک خریدنے؟ بالکل نہ، اکیلے نہیں جائیں گے، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ. میں لا کے دیتا نا، آپ گھر میں بیٹھے آپ لا کے دیتا. کیونکہ سب سے گندی جگہ کو مارکیٹ کہا گیا. روئے زمین پر سب سے گندی جگہ کون سی ہے؟ بازار. سب سے گندی جگہ. اور سب سے اچھی جگہ مسجد کو کہا گیا. غور کیجئے، سب سے گندی جگہ کون سی؟ بازار. اور سب سے اچھی جگہ مسجد. سب سے اچھی جگہ مسجد میں جانے سے عورتوں کو روک دیا گیا ہے، تو گندی جگہ کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا عمر فاروق اعظم کہ نہیں یہاں فتنہ ہو رہا ہے. نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تو مارکیٹنگ کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جلسے کا وجود اس لیے ہوا، اصلاح معاشرہ کا یہی مطلب ہے. نہ کہ گھر کو نعت خوانی کروا لے آپ کے آہا میرا جلسہ کامیاب ہو گیا، بہت سارے لوگ آئے تھے. نہیں، ایک آدمی آیا تھا، سنا اور عمل کیا، اس کو کامیابی کہتے ہیں. کسی نے کل بولا کہ اظہری صاحب نے اچھی تقریر کی، کامیابی جلسے کی یہ نہیں ہے، اس نے عمل کیا یہ کامیابی. جلسے کا وجود عمل کے لیے ہوا ہے، شو بازی کے لیے نہیں، فارورڈنگ کے لیے نہیں، شیئرنگ کے لیے نہیں ہوا ہے، سینڈنگ کے لیے نہیں ہوا ہے، عمل کے لیے. سب سے اچھی جگہ جانا جائز نہیں. اچھا یہیں سے اندازہ لگا ہے کہ عرس میں جانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اجمیر شریف جو عورتیں جاتی ہے کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ کلیر شریف، دیوا شریف جو عورتیں جاتی ہے کہاں سے جانا جائز ہو جائے گا؟ ایک فرقہ اپنے انڈیا میں نکلا، وہ کہتا ہے جائز ہے. بہت بڑا گمراہ فرقہ ہے. عورتوں کا مزار شریف پہ جانا جائز نہیں ہے، فتنے کی وجہ سے. آپ اندازہ لگائیں، ولیوں کی بارگاہ میں، مسجد میں، اللہ کے گھر میں جانا جائز ہے. بازار میں کیسے آپ بھیج رہے ہیں؟ کیسے آپ کی غیرت گوارا کرتے ہیں؟ یہ کون سنے گا؟ یہ کس سے امید کریں گے اس پر عمل کرنے؟ کون اپنی بہن پہ روک لگائے گا؟ کون اپنی ماں پہ روک لگائے گا؟ کون بولے گا بہن جانا جائز نہیں ہے؟ کون فائٹ کرے گا؟ اچھا بغیر فائٹ کے، بغیر بولے آپ سوچے کہ نہیں خود سے ماحول صحیح ہو جائے، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے بھائی صاحب. یہ زمین ہے یہاں پر اور میں یہاں کھڑا ہو کے تمنا کروں اے اللہ تعالیٰ اس زمین سے گریپس دے دے. اگر زندگی بھر دعا کر رہا ہے تو وہ بیوقوف ہے. وہ زمین کو پھاڑے، گھاس کو ہٹائے، گریپس کا دانہ بیج بوئے، پھر مٹی اوپر سے ڈالے، پھر پانی ڈالے، پھر انتظار کرے، پھر بکریوں سے بچائے، جانوروں سے بچائے، پھر تمنا کرے اے اللہ تعالیٰ گریپس دے دے. بچی کو خود ہی مارکیٹ بھیج رہے ہیں، بچی تیار ہو کے جا رہی ہے، آپ ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں اور دل سے تمنا کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ میری بہن کو نیک بننے کی توفیق دے دے، مارکیٹ جا رہی ہے، نیک بننے کی توفیق دے. واٹ نانسنس، واٹ بلشٹ. بھائی روکے ان کو، ہاتھ پکڑ کے ایک جھاپڑ مارے ان کو اور کہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. پھر تمنا کرے، سجدے میں جا کے دعا کرے اے اللہ میری بیٹی کو کنیز فاطمہ الزہرا بنا دے، میری بہن کو فاطمہ الزہرا کی خادمہ بنا دے. اب دعا قبول. ریزن نمبر 11، میک اپ کر کے باہر نکلنا. عورتوں کو میک اپ کرنا جائز ہے، اونلی فار ہسبینڈ، ناٹ فار ادر پرسن.
فل میک اپ کرے نا, میک اپ نہیں کرے تو شوہر بول سکتا ہے میک اپ کرو میرے لیے, مگر ابھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک لون سسٹم چلا ہے, سموہ لون. عورتیں 5-5 ہزار روپیہ جمع کرتی ہے, 10 عورتیں مل کے, اس میں جو سب سے بڑی گنڈی ہوتی ہے اس کو لیڈر بنایا جاتا ہے, گنڈی لکھی, وہ وصول بھی کر لیتی ہے. اس کی خبر آئی ہے کہ شوہر بول رہا تھا کہ میری بیوی میرے لیے تیار نہیں ہوتی, مگر جب پیسے دینے کی باری آتی, سر آتے ہیں تو اس کے لیے تیار ہو کے جاتے ہیں. سوچو, ذمہ دار ہم ہیں. اور یہ موسٹلی اس گھر میں ہوتا ہے جس گھر کا مرد کماتا نہیں, شراب پیتا, جوا کھیلتا, سٹا کھیلتا, بیوی کو مارتا, سیدھے ہاتھ سے پانی پیتا, بیوی کو مارتا. سوچے آپ, نانو نفقہ مرد پہ واجب ہے. آپ شراب پی رہے تو آپ کی بیوی ظاہر سی بات ہے گناہ کام کرے گی, اور آپ بول بھی نہیں سکتے. اسی لیے شرابی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے میک اپ کرے تو شراب چھوڑ دے. جواری یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرے تو جوا چھوڑ دے. فاسق یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرے تو فسق چھوڑ دے. بے نمازی یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرے تو نماز پڑھنا شروع کر دے. چور یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرے تو چوری کرنا چھوڑ دے. سمپل لاجک. جو مرد کماتا نہیں ہے, میں دیکھا ہوں موسٹلی مرد سست ہو جاتا ہے, فائٹ نہیں کر پاتے, غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں. نہ فائٹ کرے, محنت سے کمائے, عزت کی زندگی جیے, مگر ماں اور بہنوں کو پردے میں رکھے. ریزن نمبر 12, ہر ہاتھوں میں موبائل کا ہونا. یہ بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے موبائل کی وجہ سے, کیونکہ میں نے بتایا آپ کو نا, لو میرج جو ہو رہا ہے یا بھاگ جو رہی ہے کافروں کے ساتھ میں, اس کی ابتدا موبائل سے. شادی تک موبائل ہی مت دے. ضرورت ہے آپ کو میرے موبائل سے کام چلائیے نا, ماں یہ بولے میرے موبائل سے کام چلا, اور اس میں بھی نگرانی کرے. اگر پرسنل اس کو موبائل دیا تو ظاہر سی بات ہے انجام آپ کی نگاہوں کے سامنے. کئی لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی. حاصل کلام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مضبوط دینی و فکری بنیادی فراہم کریں, دینی و فکری بنیاد فراہم کریں. مہینے میں ایک بار وہ عالم کو بلائے, پردے کا اہتمام کریں, اور عالم صاحب سے کہیے کہ حضرت فاطمہ کا کپڑا کیسا ہوتا تھا بتائیے, کتنے پیوند لگے ہوتے تھے, اس پہ تقریر کیجیے, سمجھائیے. حضرت ابو بکر اور ان کے گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے. عالم صاحب بتائیں, ماں اور بہنیں پردے میں سنیں گی. اور ماں اور بہنوں کو آپ بتا دیں کہ یہ نبی کے نائب ہے, میرے بھی گرو ہے, تمہارے بھی گرو ہے. تب ان کے بھیجے میں آ جائے گا کہ نہیں, ہمارے باپ نے بچپن میں عالم صاحب کو بولا کہ یہ بتایا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے کپڑے پہ 70 پیوند یا 17 پیوند لگے رہتے تھے, پھر بھی چاند سے زیادہ خوبصورت حضرت فاطمہ ہی تھی. بچپن ہی سے اس کے دماغ میں آ جائے. نمبر 2, ارتداد کو ختم کرنا ہو. بچیاں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرتد نہیں ہو تو نکاح کو آسان کریں, بہت آسان کریں نکاح کو. ابھی بہت ہارڈ ہو گیا نکاح. ہر مرد سوچتا ہے میری بیٹی 3 بیٹی ہے, ایک بیٹی کے لیے 5 لاکھ روپے, 2 بیٹی کا 10 لاکھ. جس کی 4 بیٹیاں ہیں اور کمائی صرف پر ڈے کا 300-400, وہ کہاں سے لائے گا؟ غیرت مند باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی تلاش کرے جو کچھ بھی نہیں دے سکتی, جس کے گھر سے ایک جوڑا کپڑا اور دوسرا جوڑا کپڑا بھی نہ ہو, ایسا گھر ڈھونڈے. بینک بیلنس نہ ہو, ایف ڈی نہ ہو, زیورات نہ ہو, بس وہ بچیاں کھاتی ہے اور عزت کے ساتھ گھر میں رہتی ہے, ایسی لڑکی کو شادی کر کے لائے. اگر یہ ماحول بنایا آپ نے, کوئی ڈھول تاشے نہیں, کوئی تماشا, کوئی ڈی جے نہیں, آپ کو کمپٹیشن ہی کرنا ہے تو اس معاملے نیکی میں کمپٹیشن کریں. میں نے اپنی شادی میں صرف 50,000 خرچہ کیا. دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے غریب سے شادی کرے اور کہے کہ میں نے صرف 40,000 میں شادی کری,
میں نے 1000 میں نے 0 بیلنس پہ شادی کی. نیکی میں کمپٹیشن ہے. اگر یہ ماحول بنا لیا تو بچیاں مرتد نہیں ہوں. کم سے کم جو نوجوان ہیں وہ تو یہ سوچ ہی سکتے ہیں کہ نہیں میں جہیز نہیں لوں گا, میں غریب بچی سے شادی کروں گا. اتنے لالچی اور حریص لوگ ہوتے ہیں کہ خود کروڑ پتی اور کروڑ پتی بیوی بھی تلاش کریں. معاذ اللہ یا رب اللہ. اور جائیں گے دونوں ننگے, قبر میں دونوں کو کپڑے دوسرے لوگ پہنائے. سوچتا بھی نہیں آدمی کل مرے گا کہ نہیں, کل زندہ رہے گا کہ نہیں. کبھی آپ نے تنہائی میں سوچا روزانہ آپ جینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی مرنے کی کوشش بھی کریں نا. روزانہ جینے کے لیے کماتے ہیں, مرنے کے لیے بھی کچھ کمائیں نا. مرنے کے لیے کمانے کا مطلب گناہوں سے بچنا, موت کی تیاری, آخرت کی تیاری. رسول اللہ کو چہرہ کے کیا دکھاؤں گا, قبر میں کیا لے کے جاؤں گا. نکاح کو بہت آسان, کتنا آسان, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. نکاح کتنا آسان. پہلے مسجد میں تعلیم ہوتی تھی. دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی کا نام معلوم ہے آپ لوگ کو؟ الازہر یونیورسٹی. 10 لاکھ کے آس پاس اسٹوڈنٹ ہیں. وہ ایک مسجد ہے. مسجد میں امام صاحب درس دیتے تھے. درس بہت اچھا لگا تو سننے کے لیے گاؤں سے لوگ آنے لگے, تو ان کے ٹھہرنے کے لیے بلڈنگ بنائی گئی. اس طرح مسجد یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گئی. مسجد سے زیادہ اصلاح کسی اور پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکتی. امام صاحب کر سکتے, اس لیے عصر بعد درس ہونا چاہیے, اور وہ درس کو آپ سنیں. تو پہلے مسجدیوں میں درس ہوتا تھا, طالب علم علامہ بنتے تھے مسجد میں, گھروں میں علامہ بنتے تھے. مدرسہ تھا ہی نہیں پہلے. مسجد نبوی میں ابو بکر عمر عثمان و علی تیار ہوئے. امام صاحب پڑھا رہے ہیں, کافی طالب علم پڑھ رہے ہیں. ایک طالب علم 3 دن سے بھوکا تھا. اس کو خیال آیا یار میں 3 دن سے بھوکا ہوں, جا کے محلے میں سے کہیں کھانا ڈھونڈ کے لاتا ہوں. کھانا گیا ڈھونڈنے کے لیے, ایک گھر میں دیکھا, دروازہ کھولا تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. دروازہ لگایا, بھاگ آیا. دوسرے گھر میں گیا تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. ہا مزہ آ گیا. اندر گیا, کچن میں گھسا, کیا بولا, کچن میں گھسا, تپیلی سے ڈھکن ہٹایا, دیکھا بیگن کی سبزی بنی ہوئی. چمچ ڈالا, بیگن نکالا, منہ میں ڈالا, دانت گڑایا, دانت کاٹا. پھر خیال آیا یہ تو حرام ہے, حرام بیگن میں کھا رہا ہوں, مہمان رسول ہو کے. گڑا ہوا دانت نکالا, واپس رکھا بیگن کو, جا کے پھر پڑھنے لگا روتے روتے. 3 دن سے بھوکا ہے دیکھیے, مگر حرام نہیں کھایا. کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا اپنی بھتیجی کو لے کے, امام صاحب یہ میری بھتیجی ہے, آپ اپنے طالب علموں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر دیجیے. امام صاحب نے اعلان کیا, کون نکاح کرے گا؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک طالب علم کی طرف اشارہ کیا, تم اس سے نکاح کرو. امام صاحب, طالب علم استاذ کی بات مانتا. آج بھی ادب مدرسوں ہی میں زندہ ہے, اسکول میں نہیں, کالج میں نہیں, یونیورسٹی میں نہیں. یونیورسٹی میں تو ٹیچر ہی کو جھاپڑ مار دیتا ہے اسٹوڈنٹ. مدرسے میں ادب زندہ ہے. شادی کر کہا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا کہ کوئی بات نہیں, اس کے پاس ہے سب کچھ, تم شادی کر لو. قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. وہیں پر کتنا آسان ہے, اتنا ہی آسان ہونا چاہیے نکاح, اتنا ہی آسان ہونا چاہیے. وہ گھر دیکھی, وہ رسم ہلدی اور وغیرہ وغیرہ کیا کیا سب ہونے لگ جاتا ہے. لاکھوں روپیہ شادی سے پہلے ہی خرچہ ہو جاتا ہے. شادی کے بعد میں وہ دلہن کہتی ہے نقاب پوش, میرے سرتاج گھر چلیے. گھر لے کے گھر میں بیٹھائی, دسترخوان بچھائی, کہا آپ بیٹھیے میں کھانا لے کر کے آتی ہوں. وہ کھانا لینے کے لیے گئی, تپیلی کھولی, چمچ ڈالی,
دیکھا دانت کٹا ہوا بیگن. وہ خاتون کہتی ہے کتنے عجیب لوگ ہیں، دانت کاٹ کے چھوڑ دیا. شوہر بولتا وہ عجیب لوگ کوئی اور نہیں، میں ہوں. خشیت الہی کی بنیاد پر دانت کٹا ہوا چھوڑ دیا میں. خشیت اللہ کے خوف کہ میں حرام کھا رہا ہوں، مہمان رسول ہو کے منہ سے نکال کے میں نے رکھ دیا. وہ خاتون کہتی ہے یہ خشیت الہی کی برکت ہے کہ اللہ نے حرام بیگن کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. صرف بیگن کو حلال نہیں کیا، بیگن کی مالکہ کو بھی حلال کر دیا. صرف مالکہ کو حلال نہیں کیا، جس مکان میں بیگن رکھا تھا اس مکان کا مالک بھی اللہ نے آپ کو بنا دیا. کوئی سمجھ لیا؟ یہ ہوتا ہے نکاح کو آسان. بیوہ مطلقہ، یہیں یہ بھی بتا دوں 2 3 4 شادی کریں غریبوں سے، بیوہ سے، مطلقہ سے. لوگ کیا سوچتے کہ نہ، خصوصاً عورتیں، میرے شوہر کو میں زہر پی لوں گی دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی. اب سوچیں اس کی بہن بیوہ ہو جائے، اس سے کون شادی کرے گا؟ مطلقہ ہو جائے، اس سے کون شادی کرے گا؟ پاپولیشن عورتوں کی زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے. ہر مرد ایک شادی کرے گا، باقی عورتیں کہاں جائیں گی؟ اور پھر جو عورت یہ سوچتی ہے کہ میں زہر پی لوں گی مگر شادی نہیں کرنے دوں گی، وہ حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دیکھتی؟ وہ حضرت حفصہ کو کیوں نہیں دیکھتی؟ کیا ہم لوگ غوث اعظم کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا. 4 شادی کی اور چاروں بیویاں ولیہ تھی، ولیہ. اور چاروں بیویاں غوث اعظم سے مریدہ بھی تھی، مریدہ بھی اور ولیہ بھی. حالات کیا، ماحول کیا ہے؟ ڈونٹ مائنڈ. مجھے اچھے سے یاد ہے ایک آدمی مجھ کو بولا آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ مجھ کو بولا. میں نے کہا جائز، 4 شادی کرنا جائز. اس نے دلیل دی اور 1 گھنٹہ بحث کیا مجھ سے، دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے. میں نے یہ کہا یہ بتاؤ تمہاری گرل فرینڈ کتنی ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، اس نے کہا 99 گرل فرینڈ ہے. یہ سنی سنائی بات نہیں، ڈائریکٹ ہاٹ ٹاکنگ کر چکا ہوں میں اس سے. 99 گرل فرینڈ. میں نے اس سے کہا ایک بھی گرل فرینڈ بنانا حرام ہے مگر 4 شادی کرنا جائز. ہم عورتوں کو رکھیل بنا کے نہیں رکھتے، گھر کی رانی بنا کر کے رکھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وراثت دیتے ہیں. اگر جی ایف مر جائے تو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مگر بیوی مر جائے تو وراثت میں حصہ ہے. شوہر مر جائے تو بیوی کا حصہ ہوگا. عزت اسلام میں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ایک نہیں 4 ہو مگر گھر کی بیوی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں کو عزت دیتا ہے. اس سے جو بچہ ہوگا اسی باپ کا اوریجنل اولاد مانا جائے گا، وارث میں حصہ بھی ہوگا اس کا. مگر رکھیل کے ساتھ میں جو بچے ہوں گے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا ہے. جی ایف کے ساتھ میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. اور اس موضوع پر میں دنیا کے ہر وکیل سے بحث کرنے کو تیار ہوں کہ اس سے زیادہ بہتری دنیا میں کسی اور چیز میں نہیں ہے. اس سے زیادہ شان، شوکت، عزت، ایٹیٹیوڈ کسی اور چیز میں. بلکہ میں ایک مثال دے دوں آپ کو، تاریخ بتا دوں. 2nd ورلڈ وار کے بعد میں باضابطہ جرمن میں میٹنگ ہوئی تھی اور یہ قانون پاس ہوا تھا کہ ہر مرد 2 شادی کرے، کیونکہ کروڑوں لوگ مارے گئے تھے، ان کی بیوی بیوہ ہو چکی تھی. کون کھلائے گا؟ یہ نیم پاس ہوا تھا. آج بھی اگر ایسی ضرورت ہے کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہے فرض واجب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی ضرورت ہو تو کرنی چاہیے. نکاح کو آسان ہے. نمبر 3، اس موضوع پر علماء سائنسی، منطقی اور دوستانہ انداز میں مکالمہ کریں. ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، مگر یہ حرام کہنے ہی سے کام نہیں چلے گا. ہمارے ائمہ حضرات اس میں کوآپریٹ کریں گے. لوگوں سے چائے کی دکان پر بھی بات ہوتی ہے، چائے کی دکان ہی پر بات ہوگی، لاجیکلی بات کریں. پان کی دکان پہ بات لاجیکلی کریں، فوائد بتائیں، سائیڈ ایفیکٹ بتائیں. بچیاں مرتد ہو رہی ہے، اس کو سمجھائے کیسے مرتد ہو رہی ہے. محبت سے بات کریں گے تو وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آپ باتیں بتائیں مومنوں کو، یادیں فائدہ دلاتی ہیں.
صحابہ کی ہسٹری بتائے، ابو بکر کی ہسٹری بتائے، حضرت امام حسین کی ہسٹری بتائے، رابعہ بصریہ کی ہسٹری بتائے. اس ہسٹری سے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مجھے بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور اس طرح وہ گناہوں سے بچے گا. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.